اس شخصیت کا جو مواد تھوڑا بہت ہم تک پہنچا ہے اس کے بارے میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اچھے مصنف کی، بالکل آپ ان کی تحریریں بالکل پڑھ اس معیار پر بھی نہیں ہے چہ جائے کہ نبوت. بالکل آپ اگر اردو کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں اور اس دور کی اردو، دلی کی، لکھنؤ کی اردو، جس دور میں مرزا صاحب آئے ہیں اس دور کی آپ اردو کو بھی دیکھ لیں، بہت اعلیٰ لکھنے والے لوگ تھے، لیکن مرزا صاحب کی تحریروں میں آپ کو چند ایک چیزیں کچھ اچھی مل جائیں گی، لیکن استدلال کرنا، استنباط کرنا، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھے مصنف بھی نہیں ہے. مرزا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے. وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے. مولانا ابوالکلام آزاد معمولی آدمی نہیں تھے. مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی، اور بہت سے لوگ، علامہ اقبال بڑے ان کے معتقد رہے ایک زمانے میں. عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے. بہت سے وہ مناظرے کر رہے تھے، ان کی شہرت میں بہت سے لوگ ان کی تحریروں سے بھی متاثر تھے. وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھا لکھنے والے تھے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم محمد طلحہ علوی اور عاصم مغل کو جواب دیں گے، جنہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے. نہ صرف یہ، انہوں نے قرآن کریم اور احادیث کی بھی مخالفت کی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے استاذ جوید احمد غامدی کی بھی مخالفت کر دی، اور یہ سب ہم آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں دکھائیں گے. اس کے بعد ہم نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ جب کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ جب کوئی قوم، کوئی گروہ کسی شخص کو نبی مان کے اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو وہ پھر اس کی ملت بن جاتے ہیں، اس کی امت بن جاتے ہیں، جس سے ایک الگ ملت، الگ امت، الگ شناخت کا مطالبہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ ایک بے بنیاد دلیل ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے ایک نئی امت بنائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف بہت سارے انبیاء آئے اور وہ سب تورات سے ہی حکم دیتے تھے. انہوں نے کوئی نئی شریعت نہیں بنائی. ہم نے مرزا صاحب کے دعوی نبوت کو اجمالی طور پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. میں چاہوں گا تھوڑی سی تفصیل ہو جائے، آپ کی اس کے اوپر بہت ساری ورکنگ بھی ہے. تو یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت خود ان کے اپنے الفاظ میں، ان کی اپنی تحریر میں کس حد تک ہے، وہ کس حد تک اپنے دعوے کو کلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اضافے انہوں نے ایونچولی خود بھی کیے. پہلے ان کا دعویٰ کسی اور درجے کا تھا، پھر بڑھتا گیا، پھر ان کے بعد ان کے فالوورز نے اس میں مزید اضافے کیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کی تحریر سے اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ کیا تھا. آج جو اعتراض اب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ کر رہے ہیں یہود اور نصارہ، آج تک وہی اعتراضات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو بتایا کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے خاندان کو ڈرائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ وہی نبی اور رسول ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آپ وہی رسول ہیں جن کے متعلق تورات اور انجیل نے پیش گوئی کی. تو نصارہ اور یہود کے لیے بھی آپ ہی نبی اور رسول ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں وہ رسول ہوں جو تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دعویٰ بدل رہے تھے؟ نعوذ باللہ. پھر صحیح البخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، کہ یہ مت کہو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں. وَمَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّن یونس، اور جو بھی کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں، فَقَدْ كَذَبَ، اس نے جھوٹ بولا. ایک بار کسی نے کہا یا خیر البریہ، کہ اے سب سے افضل والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم، کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. لیکن جب اللہ نے آپ کی فضیلت آپ پہ کھول دی، آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ میرے پاس الحمدللہ
تمام انبیاء پہ فضیلت ہے اور وہ بھی 6 چیزوں میں، اور انا خاتم الانبیاء، میں تمام انبیاء کی مہر ہوں، میں سب سے افضل ہوں۔ یہ تضاد نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ بات کھول دی پھر آپ نے اعلان کیا۔ جی جی، بہت شکریہ عاصم بھائی۔ عاصم بھائی، مرزا صاحب کی اگر ہم تحریروں کی طرف جائیں تو اس میں اتنا ہمیں تضاد ملتا ہے کہ ایک طرف دعوی نبوت کا اقرار بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس کا انکار بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ پہلے دن سے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کثرت سے کلام کرتا ہے، اور جس نبوت کا آپ نے انکار کیا وہ صرف اور صرف تشریعی نبوت تھی، یا ایسی نبوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل ہوئی ہو، جس کا آپ نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ کا دعویٰ ذل اور بروز طور پر نبوت کا دعویٰ ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی میں واضح فرمایا تھا کہ آخر الزمان میں جو مسیح نبی لائے گا وہ ضرور نبی ہوگا، لیکن امتی نبی ہوگا، اور یہی آپ علیہ السلام کا دعویٰ ہے۔ جب آپ نے شروع میں انکار کیا کہ میں نبی اور رسول نہیں، ہر حوالے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ نبی کی تعریف جو کی جا رہی ہے وہ ایک ایسا نبی ہے جو کہ کوئی نئی شریعت لائے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آئے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا دعویٰ پہلے دن سے یہی تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مکالمہ کیا۔ ازالہ اوہام آپ کی ابتدائی کتب میں سے ہے، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی لیے خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ پھر آپ نے اسی صفحے پہ وضاحت بھی کی کہ اب کوئی حقیقی نبی نہیں آ سکتا، یعنی کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو کہ اپنی شریعت لائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کو حاصل ہوئی، اور آپ امتی نبی ہیں۔ آپ نے کوئی نئی چیز اسلام میں نہیں داخل کی، بلکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم آئے گا اور وہ آپ کا امام ہوگا، اور اس کو نبی اللہ بھی قرار دیا، لیکن امتی نبی ہوگا، نہ کہ کوئی ایسا نبی جو کہ قرآن کی مخالفت کرے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے دوسرے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے وہ آیات کو بھی منسوخ کر دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام میں مزید فرماتے ہیں، ہاں ایسا نبی جو مشکات نبوت محمدیہ سے نور حاصل کرتا ہے اور نبوت تامہ نہیں رکھتا، جس کو دوسرے لفظوں میں محدث بھی کہتے ہیں، وہ اس تحدید سے باہر ہے، کیونکہ وہ باعث اتباع اور فنا فی الرسول ہونے کے جناب ختم المرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے، جیسے جز کل میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن مسیح ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی، جس کے ساتھ جبرائیل کا بھی نازل ہونا ایک لازمی امر سمجھا گیا ہے، کسی طرح امتی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس پر اس وحی کا اتباع فرض ہوگا جو وقتاً فوقتاً اس پر نازل ہوگی، جیسا کہ رسولوں کی شان کے لائق ہے، اور جب کہ وہ اپنی ہی وحی کا متبع ہو، اور جو نئی کتاب اس پر نازل ہوگی اس کی اس نے پیروی کی، تو پھر وہ امتی کیوں کر کہلائے گا؟ پھر آپ علیہ السلام ایک غلطی کا ازالہ میں فرماتے ہیں، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس دور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔
آپ علیہ السلام نے جہاں پہ بھی نبی یا رسول ہونے کا انکار کیا وہ اس تعریف کے مطابق تھا جو کہ آپ نے مکتوبات احمدیہ میں درج کی، مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، اس نبوت اور رسالت کا آپ علیہ السلام نے انکار کیا۔ تو اگر ہم اس پوری تاریخ احمدیہ کو دیکھیں کہ مرزا صاحب سٹیپ بائی سٹیپ کبھی مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی مسیح کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مسیح محمد کہہ رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے جو ہم نے سابقہ گفتگو میں بھی کہا تھا کہ صوفیانہ تعبیرات کو ہی مرزا صاحب نے مزید موڈیفائی کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت نام دیے، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ حاشر بھی ہیں، آپ عاقب بھی ہیں، آپ ماہی بھی ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دعوے کر رہے تھے اور مختلف شخصیات کا دعویٰ آپ نے کیا؟ ہرگز نہیں۔ حکیم نور الدین اس سلسلہ جماعت میں خلیفہ کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ اب تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے حکیم نور الدین، ان کی اولاد میں اختلاف ہو گیا، تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے سب سے پہلے اپنے والد کی طرف یہ قول منسوب کیا کہ میرا باپ نبی ہے۔ اب ثابت ہو گیا کہ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ پچھلے 20 منٹ سے آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے حوالے دکھا رہے ہیں جن میں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میں نبی اور رسول ہوں لیکن امتی نبی ہوں۔ پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں لکھے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی قرار دیا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کی کوئی تحقیق نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے بھی آپ علیہ السلام کو نبی ہی مانا اور نبی ہی قرار دیا، لیکن امتی نبی، اور یہی دعویٰ آپ علیہ السلام کی کتب میں ہے۔ یہ کلیم کرتے اس میں تعویل اب وہ کیا کریں گے، معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لیتا، مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ قادیانی جماعت انبیاء میں خامیاں نکالتی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارے نزدیک انبیاء معصوم ہیں اور ہم کسی میں بھی خامیاں نہیں ڈھونڈتے، لیکن جب آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اصل میں تمام انبیاء پہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن سے وہی باتیں دوسرے انبیاء سے ثابت ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ، آپ کے استاذ جوید غامدی تو خدا میں نقص ڈھونڈتے ہیں، ان کو آپ نے کبھی کہا، بلکہ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ بولتا ہی نہیں، جبکہ یہ ایک مردے خدا کی صفت ہے قرآن کریم کے مطابق، اور ایک بچڑے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ کلام کرتا ہے۔ تو خامیاں میرے بھائی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کہ احمدی مسلمان۔ اس شخصیت کا جو مواد تھوڑا بہت ہم تک پہنچا ہے اس کے بارے میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اچھے مصنف کی، بالکل آپ ان کی تحریریں پڑھ اس معیار پر بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ نبوت۔ بالکل آپ اگر اردو کا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں اور اس دور کی اردو، دلی کی، لکھنؤ کی اردو، جس دور میں مرزا صاحب آئے ہیں، اس دور کی اب اردو کو بھی دیکھ لیں، بہت اعلیٰ لکھنے والے لوگ تھے، لیکن مرزا صاحب کی تحریروں میں آپ کو چند ایک چیزیں کچھ اچھی مل جائیں گی، لیکن استدلال کرنا، استنباط کرنا، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اچھے مصنف بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے آج کل آپ مولویوں کو بہت سن رہے ہیں، اور اس بات سے آپ نے اپنے استاذ کا انکار کر دیا، جوید احمد غامدی صاحب۔ اب ہم ایک کلپ دکھائیں گے جہاں پہ آپ کے استاذ آپ کو بے نقاب کریں گے۔ مرزا صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ وکیل اخبار کے اس زمانے میں وہ ایڈیٹر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، معمولی آدمی نہیں تھے مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے بڑی ان کی مدح اور تعریف کی، اور بہت سے لوگ، علامہ اقبال بڑے ان کے معتقد رہے ایک زمانے میں، عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے، بہت سے وہ مناظرے کر رہے تھے، ان کی شہرت میں بہت سے لوگ ان کی تحریروں سے بھی متاثر تھے، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اچھا لکھنے والے تھے۔ طلعہ صاحب بہت افسوس کا مقام ہے کہ آپ جوید احمد غامدی صاحب کے چینل سے انہی کی مخالفت میں لگ گئے ہیں۔ تھوڑا اس کا رد کیا، اور ایک سلفی تعبیر کہہ لیں یا اہل حدیث کی جو فکر ہے کہ انبیاء سے اجتہادی خطائیں ہو سکتی ہیں، قرآن میں سیدنا آدم کا ذکر، یونس علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بندہ مار دیا، یا آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر پر قیدیوں کو رہا کر دیا، وغیرہ وغیرہ، ایک نئی تعبیر سامنے لے کر آئے
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اجتہادی خطا یہاں پر جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے وہ بھی وحی کے ذریعے مجھ پر الہام کی کہ پہلے میرا یہ عقیدہ تھا. یہ بھی آپ نے ایک عجیب بات کر دی کہ اجتہادی خطا کا موقف صرف سلفی اہل حدیث رکھتے ہیں، جبکہ دیوبندی اور بریلویوں کے بھی بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. نہ صرف یہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پہلے عقائد کے متعلق بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بتائے، اور بعد میں بھی کہا کہ یہ بھی عقائد اللہ نے بتائے اور ان میں تضاد ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. جب آپ نے حیات مسیح کا عقیدہ لکھا، آپ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے. یہ بھی آپ نے عجیب بات کر دی. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ آخر الزمان میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام وہ سچے مسیح اور امام مہدی ہیں، تو جو ان کی مخالفت کریں گے وہ فی النار والے فرقوں میں ہوں گے. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ حقیقتاً وہ جہنم میں ہی جائیں گے. آپ علیہ السلام اور جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ گمراہ ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو انفرادی طور پہ دیکھے گا کہ کیا اس پہ اتمام حجت ہوئی ہے یا نہیں. اب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہاں پہ گستاخی کر دیا اور قرآن کریم کی بھی کر دیا. آپ نے کہا تھا کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. لگتا ہے آپ نے قرآن بھی نہیں پڑھا. اب یہی باتیں قرآن کریم میں بھی ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے فی ناری جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق ان لوگوں کو کہا ہے جو کفر کرتے ہیں. ہمارے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. لا حول ولا قوہ. یہ آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ بات مسلمانوں کے متعلق نہیں تھی، یہ ان لوگوں کے متعلق تھی جو سڑکوں پہ دن رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کو گالیاں دے رہے تھے. یہ عبارت خاص طور پہ عیسائی پادریوں کے بارے ہے، اور قرآن کریم نے انہی لوگوں کو خنزیر اور کتوں کا لقب دیا ہوا ہے، بلکہ بندروں کا لقب بھی دیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے اور انبیاء کی مخالفت کرے. طلحہ صاحب آپ نے مولویوں سے یہ بات سن کے پیش تو کر دی، لیکن آپ کو توفیق نہ ملی کہ آپ اس کا مطالعہ ہی کر لیں. یہاں پہ آپ علیہ السلام مسلمانوں کو نہیں مخاطب بلکہ ان عیسائیوں کو مخاطب ہیں جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی دشمنی میں گالیاں اور توہین کرتے تھے. آپ علیہ السلام ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا اخلاقی طور پہ یہ حال ہو گیا ہے جو خنزیر اور کتیوں کا حال ہے. اور ساتھ یہی مثالیں ان لوگوں کے متعلق قرآن میں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں دنیا دار لوگوں کے متعلق یہی فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی حالت جو تھی وہ ایک کتے کے ساتھ تشبیہ اللہ نے دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہود تھے ان میں سے بھی وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ان میں سے بعض بندر اور سور ہو چکے تھے. اب کیا یہ حقیقی طور پہ بندر اور سور ہو چکے تھے؟ بالکل نہیں. اسی وجہ سے مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ان کا یہ حال تھا. تو مسیح موعود علیہ السلام بھی انہی لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، اور آگے انہوں نے لا حول ولا کیا کہوں، مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کو عیسائی کہا، یہودی کہا اور مشرک کہا. اس کے لیے آپ نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا. لیکن یاد رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کے جو مسلمان ہوں گے ان کی تشبیہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ہی دی. اور آپ کے استاذ وحید الدین صاحب نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو یہود کا لقب دیا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب وہ حقیقی طور پہ یہود تھے، بلکہ انہوں نے یہودیوں کی پیروی کرنی تھی، تو اس پہ بھی آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ کے خود علماء آج کل یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہی مسلمانوں کی حالت ہے۔ ایکسپوز کرے گا، لیکن یہ بھی سمجھ لیجیے کہ حدیثیں میں نے سب پڑھی ہیں جو مہدی اور دجال اور یہودی کے بارے میں آئی ہیں۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ یہودی سے مراد وہاں مسلم یہودی ہیں، یاد رکھیے۔ جس یہودی کو ایکسپوز کریں گے وہ مہدی قتل نہیں کریں گے، ایکسپوز کریں گے۔ تو میرے اپنے اسٹڈی کے مطابق میں نے ساری چیزیں پڑھی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ وہاں یہودی سے مراد مسلم یہودی ہے، وہ یہودی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو میں کسی اور مجلس میں بتا سکتا ہوں۔ اس وقت میں یہی کہوں گا کہ حدیثوں میں جو آیا ہے یہودیوں کے قتل کے بعد، وہ قتل سے مراد ایکسپوز کرنا ہے ان کو، یعنی گردن کاٹنا نہیں ہے۔ یہ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہودیوں کے قتل کی جو بات ہے، چاہے مسیح کو لے کر ہو مہدی کو لے کر ہو، تو وہ قتل نہیں ہے، وہ ایکسپوز کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی سے مراد وہ یہودی نہیں ہے، یہی مسلمان ہیں جو یہودی بن چکے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان آ جائیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم سب کے سب یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑو گے، حتیٰ ولو دخلوا جرح ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی بل میں گھس جاؤ گے۔ تو حدیثیں بہت ساری ہیں کہ مسلمان یہودی بن جائیں گے، بہت سی حدیثیں اس معاملے میں، یہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر حدیثیں موجود ہیں کہ بعد کے زمانے میں مسلمان اتنا بگاڑ آئے گا کہ وہی ان کی حالت ہو جائے گا جو یہودیوں کی حالت ہے۔ تو وہ مسلمان بھی اپنے کو کہیں گے اور حقیقت میں یہودی بن چکے ہوں گے۔ انہیں کو ایکسپوز کرنے کے لیے مسیح و مہدی کا رول ہے، کوئی قتل وتل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جنگ ہوگی نہ قتل ہوگا۔ وہ لوگ جو حقیقتاً یہودی بن چکے ہوں گے، اوپر سے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہے ہوں گے، ان کو ایکسپوز کرنے کا ایک رول ہوگا جو مہدی اور مسیح ادا کریں گے۔ آگے دیکھیں، بڑی حیرت کی بات ہے، مرزا صاحب کی یہ عربی عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے، مگر رنڈیوں کی اولاد میری تصدیق نہیں کرتی۔ پھر آپ نے وہی حرکت کی، مولوی سے بات سنی اور پیش کر دی یہ عربی عبارت ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہی نہیں، نہ یہ مسلمانوں کے متعلق آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان نہیں، نہ صرف یہ کہ وہ کافر ہے، بلکہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ فکرہ اردو زبان میں نہیں ہے، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں سے ہے اور یہ جملہ عربی زبان میں ہے۔ اس عربی زبان کے اس جملے کا مخالفین لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے کسی زبان میں کئی تراجم ممکن ہوں، عقل اور شرافت کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ ایسا ترجمہ کیا جائے جس پہ کوئی اعتراض نہ ہو، جو عقل کے مطابق ہو، شرافت کے مطابق ہو۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی کتاب میں ملکہ برطانیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ملکہ برطانیہ، اس ہندوستان میں ہندو بھی آباد ہیں، سکھ بھی آباد ہیں، عیسائی بھی آباد ہیں، مسلمان بھی آباد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا سلوک کر۔ ایک طرف یہ کہیں کہ اس کے ساتھ خصوصی شفقت کا سلوک کر اور ساتھ ہی کہیں کہ نعوذ باللہ یہ کنجریوں کی اولاد ہے، دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ ہی نہیں۔ پھر اسی کتاب کے بعد اسی کتاب میں ایک صفحہ کا اشتہار ہے اور وہ اردو زبان میں ہے
اور اس میں فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں اور اچھے ہیں، ان کو اپنے بھائی قرار دیتے ہیں۔ تو جو شخص یہ کہے کہ اے لوگو مجھے قبول کرو، وہ ان لوگوں کو کنجری کی اولاد نہیں کہہ سکتا۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عربی زبان کی ایک ڈکشنری تاج العروس ہے اور اس کی کئی جلدیں ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بغایا کا مطلب ہے مقدمت الجیش۔ جو لشکر ہوتا ہے، لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں، اور جو لشکر کی فرنٹ لائن ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں بغایا کہتے ہیں۔ پھر ایک اور عربی ڈکشنری ہے جس کا نام المنجد ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ پھر تاج العروس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہے۔ والبغایا الطلائع التي تكون قبل ورود الجيش، یعنی ایسے فوجی جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے ہیں۔ تو گویا ان دونوں ڈکشنریوں کے مطابق بغایا کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کسی فوج کا لیڈنگ پارٹ۔ پھر جو لفظ ذریہ ہے اس کا عربی زبان میں ایک معنی اولاد ہے اور دوسرے معنی ہیں اس کے تابعین، اس کے ہم خیال۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون کی اولاد کو سمندر میں غرق کر دیا، حالانکہ وہ اس کے فوجی اور تابعین تھے، اس کی اولاد گھر میں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، وہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے آئینہ کمالات اسلام میں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور جوانی کی عمر میں داخل ہوا تو میں نے دن رات اسلام کے منکرین کو دعوت اسلام دی، اور میں نے براہموں کو، ہندو کو، عیسائیوں کو، آریہ کو، سکھ کو، دہریوں کو، سب کو دعوت اسلام دی اور یہ کتابیں لکھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے لکھی ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبہ والمودہ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی۔ ہر مسلمان میری اس دعوت اسلام کو قبول کرتا ہے، وہاں اپنے دعوی مسیح موت کا ذکر ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَيَقْبَلُنِي وَيُصَدِّقْ دعوتی، اور میں نے جو منکرین اسلام کو قبول اسلام کی دعوت دی ہے اپنی کتابوں میں، وہ میری اس دعوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کا عملی حصہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ابراہیم لکھی، اس زمانے کے علماء نے کہا کہ 1400 سال میں اس قسم کی خدمت اسلام کے لیے کتاب لکھی ہی نہیں گی۔ پھر آپ نے کتاب سرما چشمہ آریہ لکھی جس میں آپ علیہ السلام نے ہندوؤں کے اعتراضات کے جواب دیے، مسلمانوں نے اپنے خرچ پہ اس کو شائع کیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حرد العزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا، ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں الا ذریۃ البغایا، یعنی سوائے ایسے افراد کے جو لیڈروں کے زیر اثر اور تابع ہیں، وہ خواہ سیاسی لیڈروں کے تابع ہوں یا کسی اور لیڈروں کے تابع ہوں، وہ میری خدمت اسلام کی قدر نہیں کرتے۔ آخر پہ آپ دونوں کو ہم دعوت رجوع پیش کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اس میں صرف جھوٹ ہی ہے اور کچھ نہیں تو قیامت پہ آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ طلعہ صاحب آپ کو ہم حوالے بیچتے رہیں گے، فکر نہ کریں، جب بھی حوالوں کی ضرورت ہو ہم حاضر ہوں گے، لیکن جب جماعت کے متعلق ویڈیو بنانی ہو پہلے رابطہ کر لیں کہ کیا اس مولوی نے آپ کو صحیح بات بتائی ہے یا جھوٹ بولا ہے، اور آئندہ اپنے استاذ کی پلیز
مخالفت نہیں کرتے. یہ ان کا چینل ہے, یہ انہی کا چینل ہے, تو تھوڑا تو احترام کر لیں.